اہل کتاب کا حال بیان کیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کا حال یہ تھا کہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اتر رہا تھا، تو یہ یہود بجائے اس کے کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا، ان کے کفر اور سرکشی میں زیادتی ہو جا رہی ہے. یعنی قرآن کو اترتا اس لیے ہے تاکہ لوگوں کا ایمان بڑھ جائے، لوگ گمراہی سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں آ جائیں. لیکن جیسے ہی یہ قرآن کو سنتے تھے ویسے ہی ان کی کفر اور سرکشی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ یہود کا حال تھا. صحابہ کرام نے جب یہ آیت پڑھی، صحابہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ یار کوئی کتنا بے توفیق ہو سکتا ہے. تو اللہ سے ہم ایسی بے توفیقی سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ اے میرے رب کہ ہم تیرے قرآن کو سن کر ہم اور سرکش ہو جائیں، منہ موڑ دیں، اعراض کریں. کیونکہ یہ حال یہودیوں کا تھا کہ وہ قرآن سنتے تھے اور زیادہ سرکشی میں ان کی زیادتی ہو جاتی، کفر میں ان کی زیادتی ہو جاتی اور زیادہ ان کا کفر بڑھ جاتا تھا، سرکشی بڑھ جاتی. تو مسلمانوں کو ایسی حرکت سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے کہ وہ قرآن سنیں اور قرآن سننے کے ساتھ بجائے اس کے لیے ان کا ایمان بڑھ جائے. وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی سرکشی بڑھ جاتی ہے، وہ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ دیتے ہیں. تو ایسی بے توفیقی سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کسی شخص کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے یا نہیں ہے، اگر یہ جانچنا ہے اپنے دل کا ایمان ٹٹولنا ہے اور جانچنا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ قرآن سے کتنی محبت کرتا ہے. اگر قرآن سے اس کے دل میں محبت ہے، قرآن کے علم کے لیے اس کے دل میں طلب ہے، قرآن کو جاننے اور سیکھنے اور سمجھنے کی چاہت اور اس کے لیے اپنے وقت کو اپنے مال کو قربان کرتا ہے اور اپنی جسمانی طاقت کو وقف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے صرف اس لیے کہ قرآن سمجھوں، قرآن جانوں، قرآن اس سے کیا کہتا ہے، کیا چاہتا ہے وہ سمجھوں. تو اگر کوئی شخص یہ کیفیت محسوس کرتا ہے تب تو اس کے دل میں ایمان ہے. لیکن اگر کوئی شخص قرآن کو جاننے کی طرف نہیں رکھتا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھنے کے اندر روایت ان کا ایک اثر بہت ذکر ہوا ہے، اس کو جان لینا چاہیے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں. اگر قرآن سے محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں. اگر قرآن سے محبت ہے تو وہ شخص ایمان والا ہے، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. تو یہودیوں کا حال یہ تھا کہ وہ قرآن سنتے تھے تو بجائے اس کے کہ ان کا ایمان بڑھتا، وہ کے کفر اور سرکشی میں زیادتی ہو جاتی. سورہ مائدہ چل رہی ہے. مائدہ کے معنی دسترخوان ہوتے ہیں، وہ 7ویں پارے میں انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا. شروع میں کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید. کتنی شاندار آیت ہے. پتہ ہے وہ تمام بلاغت، تمام فصاحت، تمام فلسفہ، تمام تر علم قربان کیا ہے اس آیت کا. یہ بھی آیت ہے اور ایسے سجا کر رکھے گئے ہیں گویا جیسے ایک مادے میں دانے کو پیرو کیا گیا ہوتا ہے. اس میں نہیں بھی ہے، امر بھی ہے، حکم بھی ہے، مناہی بھی ہے، فرض بھی ہے اور روکا بھی کیا ہے. اس میں علت بھی ہے، حرمت بھی ہے، اصول بھی ہے، ضوابط بھی ہے، شرائط بھی ہے. تمام وضاحت کی انتہا کر دی گئی ہے. یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو جانتا ہو، نہیں سمجھتا ہو کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے، اس طرح بیان کرنا انداز کتنا زبردست انداز تھا. میں ایمان والوں اوفوا بالعقود، عقد کہتے ہیں ایک سرے کو دوسرے سرے سے ایسے بات یہ عقد ہے، یہ عقد ہے.
اسی لیے نکاح کو کیا کہتے ہیں؟ عقد نکاح، یعنی ایک خاندان کو دوسرے خاندان سے نکاح کے ذریعے باندھ دیا جاتا ہے، جوڑ دیا جاتا ہے، ایک آدمی دوسرے آدمی سے رشتے کو جوڑ دیا، اس لیے اس کو عقد کہتے ہیں۔ اور عقد کے معنی ہوتے ہیں آپ سے کسی نے یہ عقد کیا، عقد یعنی وعدہ، اقرار، پیمانہ، کہ جو آپ سے عہد لیا گیا، وعدہ لیا گیا، آپ اس کو پورا کریں۔ اور کو بالعقود کہا جاتا ہے جو بھی تم وعدہ کرو، جو بھی تم عقد کرو، جو بھی تم شرط رکھو تو اس کو پورا کرو، وعدے کو پورا کرو۔ کیوں؟ چاہے وہ وعدہ اللہ کے ساتھ ہو، چاہے وہ وعدہ بندوں کے ساتھ ہو، جس کسی سے بھی تم وعدہ کرو، عہد کرو، عہد و پیمان کرو، اس کو پورا کرو۔ ایک عہد ہمارا اللہ کے ساتھ ہے، کیا عہد ہے؟ کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہمارا پالن ہے۔ تو ایک عہد اللہ کے ساتھ ہمارا جو ہر آدمی نے اللہ سے کیا ہوا، اور ایک عہد بندوں کے ساتھ ہمارا ہوتا ہے، بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ کوئی عہد کر لیتا ہے تو اور کو کہا کہ اس کو پورا کرو، اس کو پورا کرو۔ اور وعدے کو خلاف کرنا یہ مومن کی نشانی ہے، منافق کی نشانی ہے کہ جب وہ عہد کرتا ہے تو اپنے عہد کو توڑ دیتا ہے۔ ابھی کہا احلت لکم بہیمۃ الانعام، جو وعدے کے چرنے والے چوپائے حلال کیے گئے، الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید والحرم، سوائے ان کے جو پڑھے جائیں اس حال میں شکار کو حلال جاننے والے نہ ہوں، جبکہ تم احرام والے ہو، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ وہ احرام کی حالت میں وہ جانور جو خشکی پر چلتے ہیں وہ حرام ہے، لیکن وہ جو پانی میں رہتے ہیں وہ حلال ہے۔ پانی میں آپ شکار کر سکتے ہیں احرام کی حالت میں، لیکن احرام کی حالت میں خشکی میں ہے اس کو آپ شکار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ آزمائش کرتا ہے۔ صحابہ کرام خیمہ لگاتے تھے اور احرام کی حالت میں تھے، ادھر سے دیکھ رہے ہو خرگوش آ رہا ہے، وہ خیمے میں گھس گیا، ادھر سے ہرن آ رہا ہے، وہ سامنے بالکل نظر آ رہا ہے، وہ ایسے ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہیں۔ تو یہ آزمائش احرام کی حالت میں شکار نہیں کرتا ہے، تو صحابہ دیکھ رہے لیکن احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے۔ تو بعض دفعہ اللہ رب العالمین ان چیزوں کے ساتھ آزمائش کرتا ہے جو چیزیں انسان کی محبوب ہوتی ہیں، محبوب اشیاء کے ساتھ ہی آزمائش کی جاتی ہے۔ جو چیز آپ کے نزدیک جتنی زیادہ عزیز اور محبوب ہوگی، اللہ اسی چیز کے ساتھ آپ کی آزمائش کرے گا۔ آپ مثلاً سب سے زیادہ محبت اپنے اولاد سے کرتے ہیں، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد اپنی نافرمان ہو جاتی ہے، لیکن محبت آپ کی ہے تو یہ نافرمان اولاد کا ہونا بھی آپ کی آزمائش ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ انسان بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی نافرمان ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ انسان مال سے محبت کرتا ہے تو مال کی آزمائش میں بھی گرفتار ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اچانک ایسا خسارہ دے دے گا کہ دیوالیہ نکل جائے گا۔ تو بعض دفعہ ایسا اللہ کا معاملہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ جتنی زیادہ عزیز رکھیں، محبت رکھیں، اسی چیز کے ساتھ اللہ آپ کی آزمائش کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، جہاں آپ کو نعمتوں میں پالا نہیں جائے گا، یہاں ایمان لانے کے بعد آزمایا جائے گا، اور اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ آپ کے نزدیک جو چیز عزیز ہے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، شادی نہیں ہوا، گھر بار چھوڑ دیا، ہجرت کر کے چلے گئے، اور بڑھاپے کے عالم میں سب سے زیادہ کیا چیز عزیز ہوتی ہے؟ جتنے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لو، ان کے نزدیک سب سے زیادہ کیا عزیز ہے؟ اولاد جو فرما بردار ہو اور خدمت کرنے والی ہوتی ہے، ایسی اولادیں ایسے عالم میں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ ایسے عالم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا اور کہا گیا چھری چلا دو، کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، تو یہ آزمائش ہے۔ تو یہاں بھی آزمائش کی گئی اور بتایا گیا وہ حلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ کہتا ہے
اللہ نے حلال کیا ہے. اب جانور کون کون سے حلال ہے کون کون سے حرام ہے وہ بتایا جائے. تو حلال جانور کی فہرست دے دی گئی. کچھ جانور ایسے ہیں جو اللہ نے قرآن میں حلال کیے اور کچھ ایسے ہیں جو قرآن میں حلال نہیں ہے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیے ہیں. جیسے مچھلی اور ٹڈی اللہ کے رسول نے حلال کیے. اور جیسے کیچڑی والے جانور سانپ کیچڑی اتارنے والے پنجوں سے نوچ کر کھانے والے پرندے تو درندے اور پرندے کے قرآن نے حرام نہیں کیے یہ حدیث نے حرام کیے. اس سے کیا معلوم ہوا جس طرح اشیاء کو قرآن حلال کرتا ہے اور حرام کرتا ہے ایسے ہی احادیث بھی چیزوں کو حلال اور حرام کرتی ہیں. تو جس طرح علت و حرمت میں قرآن نص ہے ایسے ہی علت و حرمت میں حدیث کی نص ہے. لہذا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ آپ قرآن مانتے ہیں حدیث نہیں مانتے اس سے کہہ دو کہ بچھو کھا لیں پھر جو سانپ کھانے اس لیے اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا قرآن. سمجھ میں آ رہی بات. تو ایسے درندے ایسے پرندے وہ حدیث نے حرام کیے. تو جو مقام علت و حرمت کا قرآن میں ہے علت و حرمت کی وہی مقام حدیث کی بھی ہے. حدیث میں جس چیز کو حرام اور حلال کہہ دیا اس کو حلال اور حرام کرنا. اس کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. اب یہاں ایک فہرست دی جا رہی ہے کون کون سی چیزیں جو حرام کی گئی. خون حرام کیا گیا خنزیر کا گوشت یعنی سور کا گوشت حرام کیا گیا اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں ہم اپنے جانور کو ذبح تو اللہ ہی کا نام لے کر رہے ہیں لیکن کر رہے ہیں کیوں تاکہ ہمارے بابا خوش ہو جائیں. کر رہے ہیں کیوں تاکہ ہماری مدد جو ہم نے پانی کی اس کے لیے بابا کے لیے وہ پوری ہو جائے. کر رہے ہیں کیوں وہ آستانوں پر لے جا کر بازاروں پر لے جا کر یا کسی دریا کے پاس لے جا کر یا کسی ایسی جگہ جہاں میلے ٹھیلے لگتے ہیں ایسے آستانوں پر لے جا کر ذبح کر رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں فرمایا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ. یہ نصب کیا ہے؟ کہتے ہیں ایسی جگہیں جہاں غیر اللہ کے لیے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہوں ذبح کیا جاتا ہو جا کر ذبح کی جائے ایسی جگہیں. تو اگر اللہ کا نام لے کر ہی کر رہے ہیں لیکن ایسی جگہوں پر کر رہے ہیں جہاں غیر اللہ کے لیے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں یا جانور ذبح کیا جاتا ہے تو یہ بھی اللہ نے حرام کیا ہے. صرف نام لینے سے چیز پاک اور حلال نہیں ہو جاتی. مقصد کیا ہے اس لیے آپ کر رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ضروری ہے آپ نے ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا لیکن جانور کو جو ذبح جس نیت سے کیا وہ نیت کیا ہے اللہ کی رضا اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا پھر غیر اللہ کے لیے کسی بابا کے لیے کسی پیر کے لیے کسی بزرگ کے لیے کسی آستانوں پر لے جا کر ذبح کرنا ہے. تو وما ذبح علی النصب سے وہ حرام کیا. ایک صاحب رسول لوگوں نے مدد مانی تھی نظر مانی تھی کہ گوانا مقام ایک مقام تھا کہا کہ وہاں پر میں اپنا جانور ذبح کروں گا اونٹ ذبح کروں گا. زمانے جاہلیت میں جب ایمان نہیں لاتے اب ایمان لے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا میں اپنی وہ نظر جو میں نے مانی تھی میں پوری کروں. تو آپ نے سوال کیا کہ جس جگہ پر تم نے ذبح کرنے کے لیے یہ نظر مانی ہے اس جگہ کہیں کوئی میلہ تو نہیں لگتا کوئی وہاں عرس تو نہیں لگتا. وہ نے کہا نہیں وہاں عرس نہیں لگتا میلہ نہیں لگتا. کہا وہاں کوئی جانور تو نہیں چڑھائے جاتے کوئی چڑھاوے تو نہیں چڑھائے جاتے نہیں. وہاں کوئی بت تو نہیں ہے نہیں. وہاں کوئی ایسے نشان جس کو لوگ پوچھتے ہو کوئی پیڑ کوئی مزار کوئی ایسی چیز جہاں لوگ عبادت کرتے ہو وہ نہیں ہے. کہا نہیں. کہا جب ایسا کچھ نہیں ہے پھر تم اپنی نظر پوری کر سکتے ہو. آگے فرمایا اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت جائز ہے. تو ایسی نظر جس میں دو شرط ایک تو
اللہ اس کے رسول کی نافرمانی اس نظر میں نہ ہو، یعنی ایسی نظر ہو جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہو ایک، اور دوسرا ایسی نظر ہو جس کے کرنے کی سخت آپ کے پاس ہو، طاقت ہو، استطاعت جو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں تو نظر پوری کرو، اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں، ایسی کوئی نظر ماننا کہ اس کو پورا کرنے کی سخت نہیں ہے تو یہ نظر ثابت ہو جاتی ہے۔ اور ایسی نظر ہے جو غیر اللہ کے لیے ہے، جس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں کوئی بھی عمل جائز نہیں۔ سمجھ میں آیا کہ دو شرطیں ہو جائیں، تو اس نظر کے بارے میں ہوگی تو اللہ رب العالمین نے منع فرمایا۔ اچھا کہا وہ چیزیں جو غیر اللہ کے لیے کی گئی ہیں، غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کے نام سے دونوں نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی غیر اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور نہ ہی غیر اللہ کے نام سے ہونی چاہیے، تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اس سکائی اللہ کہہ کے ذکر کیا، نام تو اللہ کا کیا، لیکن وہ جب ذکر کسی مجار والے کے لیے، کسی بابا کے لیے، کسی پیر کے لیے، کسی بزرگ کے لیے کیا تو یہ بھی ہوگا امید ہے اللہ کے علاوہ ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا تو یہ تو ہے ہی، تو دونوں کا نہیں۔ اچھا کھانے کی کیا چیزیں درست ہونی چاہیے، 3 شرطیں توجہ سنیے۔ پہلا جو کھانا آپ کھا رہے ہیں وہ بذات خود کی نفسی حلال ہو، وہ حرام نہ ہو۔ مثلا آپ دال کھا رہے ہیں، سبزی کھا رہے ہیں اور دہی کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، تو بذات خود وہ حلال ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جتنی اشیاء کے ساتھ ملا کر بنایا جائے کوئی بھی چیز اس میں حرام کی ایڈ نہ کی گئی ہو، کوئی حرام ایڈ نہ کیا گیا ہو تو، اور تیسرا جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہو وہ مقصد شریعت کے مخالف نہ ہو۔ سمجھ میں آ گیا؟ اگر یہ 3 باتیں ہیں تو آپ وہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ اگر یہ 3 میں سے کوئی ایک ہی اگر پائی جاتی ہے تو کھانا نہیں کھائے گا۔ اس کے بعد آگے فرمایا يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ کیا چیزیں حلال ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ اسی سے بعض علماء نے فقہ کا ایک بہت ہی لاجواب اور اہم اصول کا تذکرہ کیا ہے۔ کون سا وہ اصول ہے فقہ کا کہ اشیاء میں، چیزوں میں اصل اباحت ہے، چیزوں میں اصل اباحت ہے۔ آپ ہر چیز، ہر کام کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ کو روک دیا جائے کہ یہاں یہ کام مت کرو، تو آپ کرتے رہیے، آپ کھاتے رہیے، پیتے رہیے، کوئی بھی کام کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو دلیل مل جائے کہ اللہ اس کے رسول نے اس کام کے کرنے سے منع کیا ہے یا یہ چیز کھانے کو اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ ایک اور دوسرا اصول کیا ہے، اس کا اپوزٹ، عبادت میں آپ رکے رہیے یہاں تک کہ آپ کو حکم مل جائے کہ یہ عمل کرو۔ سمجھ میں آیا؟ جو عمل تب تک نہیں کرنا ہے جب تک کہ اللہ اس رسول کا حکم نہ مل جائے، اور کام تب تک کرتے رہنا ہے، چیزیں تب تک کھاتے رہنی ہے جب تک کہ آپ کو اللہ اس کے رسول کی طرف سے روک نہ لگے۔ یہ رسول کسی آیت سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو ان معاملے میں، ان معاملے میں کھانے پینے کی چیزوں میں، پہننے کی چیزوں میں، اللہ کی عزت اور حرمت کے اشیاء میں کیا چیزیں حلال ہیں کیا چیزیں حرام ہیں، اس معاملے کو اللہ سے ڈرو۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَأُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمت کے ساتھ کیا ہے توجہ سنیے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، أَكْمَلْتُ دِينَكُمْ، تو اکمل دین کے ساتھ، ٹھیک ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ،
اچھا اکمل دین کے ساتھ وہ اتممت نعمتی علیکم، نعمت کے ساتھ اتمام ہے، نعمت کے ساتھ اتمام ہے اور دین کے ساتھ اکمل ہے۔ یہ اکمل اور اتمام میں کیا فرق ہے؟ تمام کر دیا اور مکمل کر دیا، تمام کر دیا اور مکمل کر دیا میں کیا فرق ہے؟ سمجھ میں آیا؟ تھوڑا سا یہی ہے، توجہ سے تو سمجھ میں آیا۔ اکمل کر دیا، کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اس طرح گویا گلاس ہے، گلاس ہے اور اس کے اندر اس طرح پانی بھر دیا کہ ایک بوند بھی ڈالو تو نیچے گر جائے، یہ کامل ہو گیا۔ اور تمام کر دیا نعمت کے ساتھ، نعمت پوری کر دی، تمام کر دیا، یہ صفت ہے۔ صفت مطلب کہ اب وہ جو گلاس ہے، گلاس میں اگر مان لیجیے کلرفل گلاس ہے، کلرفل گلاس ہے تو اس کا کلر کہیں سے نکل جائے تو گویا وہ گلاس کے اندر چیز تو پوری ہے لیکن گلاس کا کلر پھیکا پڑ گیا، گلاس کا کلر جو ہے کم ہو گیا۔ تو اتمام کر دیا یعنی صفت پوری کر دی اور پورا مکمل کر دیا یعنی دین کو کامل کر دیا۔ اس کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو اللہ اس کے رسول نے اس طرح پورا کر دیا ہے کہ نہ تو اس میں گھٹایا جا سکتا ہے نہ اس میں بڑھایا جا سکتا ہے۔ اب دین کو بنانا نہیں ہے، صرف دین کو بتانا ہے۔ اب ذمہ داری کیا ہے؟ بنانے کا وقت کامل ہو گیا، پورا ہو گیا، کوئی بنا نہیں سکتا۔ کوئی نیا مسئلہ آئے تو الگ سے کوئی حکم نہیں بنا سکتا یا الگ سے کوئی حکم بنائے نہیں، آپ کو اسی اصول اور اسی نظم کی طرف لوٹنا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو دیکھنا ہے کہ اللہ نے اس معاملے میں کیا اصول بتائے، اللہ نے اس معاملے میں کیا حکم نازل کیا ہے، پھر اس حساب سے مسئلے کا حل کرنا ہے۔ یہ آیت نازل ہو اتنی لاجواب آیت اور اتنی اہم آیت ہے کہ مسلمانوں کو تو چھوڑیے، یہود اس آیت اور اس نعمت کو جانتے اور سمجھتے تھے۔ ایک یہودی نے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کی قرآن میں ایک ایسی آیت اللہ نے نازل کی ہے جو ہمارے اوپر اگر اترتا ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں، ہماری کتاب میں تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے ہیں۔ یہ بات کیوں کہی؟ وہ مفسرین اس میں لکھتے ہیں اس لیے کہ وہ دین کے کامل ہونے کی اہمیت کو جانتے تھے۔ بھائی دین کامل ہو گیا تو اب اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، وہ اس میں نہ تو کچھ ملا سکتا ہے نہ اس سے کچھ ہٹا سکتا ہے۔ ہم سے پہلے جتنے دین آئے تھے کامل نہیں تھے، کامل نہیں تھے، تو جو آتا تھا ایک نئی چیز جان لیتا، کوئی آتا تھا اس سے وہ چیز نکال لیتا تھا، کوئی آتا کوئی چیز حلال کر دیتا، کوئی آتا کوئی چیز حرام کر دیتا۔ تو ایسے دین گڑبڑ ہو گیا، دین کا ساری روحانیت ختم ہو گئی، لیکن اسلام کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان کتابوں کی ذمہ داری ان کے علماء کے اوپر تھی، لیکن اللہ نے جو کتاب قرآن نازل کیا اس کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے اوپر کی، تو ذمہ داریاں بدل گئی، وہاں لوگ ذمہ دار تھے، یہاں اللہ خود ذمہ دار ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ نے اس کو کامل کر دیا اور اس طرح نہ تو اس سے کچھ گھٹایا جا سکتا ہے نہ اس سے کچھ بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو اس نعمت کو وہ سمجھتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ اگر ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہاں نازل ہوئی، اس موقع پہ نازل ہوئی ہم جانتے ہیں، یہ حجۃ الوداع میں نازل ہوئی اور یہ جمعہ کا دن تھا، یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ عید والا ہی دن تھا، جمعہ کا دن، حجۃ الوداع عرفہ کے میدان عرفہ کا دن ہے اور اسی طرح سے جمعہ کا دن بھی عید ہے، دونوں کی جمع تو عید والا ہی دن تھا۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ اتنی اہم آیت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جب نازل ہوتا یہودی کیا کہتے ہیں کہ سرکشی بڑھے اور جب ایمان والوں کو سنایا جاتا تو ان کا ایمان بڑھ جاتا۔ اب وہ ساتویں والے میں انشاءاللہ آئے، انشاءاللہ سن کر بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھی سمجھ اچھی عمل کی دعا